من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والے خذوا حذرکم تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ حذرن کے معنی حذرن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں بچاؤ کا سامان، ٹھیک۔ خذوا فعل امر ہے، لے لو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ فانفروا پس نکل پڑو، ثباتن الگ الگ ہو کر، متفرق ہو کر، او انفروا جمیعا یا نکل پڑو اکٹھے ہو کر۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیات ہے۔ اس سے پہلے والے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے متعلق کچھ نقشہ کھینچا ہے، ان آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرماتا ہے کہ جب تم جنگ میں جاؤ تو جنگ میں جاؤ تو نہتھے مت جاؤ، بلکہ کچھ سامان لے لو، بچاؤ کرنے کا کچھ سامان لے لو۔ دیکھو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، لیکن دنیا ہے، یہ دنیا دارالسبب ہے، سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب ایک آدمی ہے، وہ گھر میں سویا ہوا یوں کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تبھی نا ہم کھائیں گے، اور کماتا دھماتا ہے ہی نہیں، تو اس کو کھانا مل جائے گا؟ کھانا نہیں مل سکتا۔ تو دنیا ہے، دنیا میں پہلے سبب اختیار کرو، آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اس کے بعد بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالسبب بنایا ہے، سب چیز کو سبب پر معلق کیا ہے۔ سبب اختیار کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم جنگ میں جاؤ تو جنگ میں جانے کے وقت جو ہے وہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اور پھر اس کے بعد یا تو الگ الگ ہو کر نکل پڑو جہاد کے لیے، یا تو اکٹھے ہو کر کے نکل پڑو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ اور یقیناً تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ جو ٹال مٹول کریں گے، جو ٹال مٹول کریں گے۔ تو ٹال مٹول کون کر سکتا ہے؟ منافقین۔ تو منافقین کا ہی بیان ہے۔ ایک فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، اچھا منافقوں کی یہ حالت تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کے لیے نکلتے تھے، اور جب ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی اور منافقین یہ نہیں جاتے تھے، مدینے میں رہ جاتے تھے، تو یہ کہتے تھے منافقین اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہ ہوئے، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مصیبت پہنچتی۔ یعنی مصیبت کو منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ اور یقیناً تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ٹال مٹول کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پس اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت، قال تو وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ کہ اللہ نے علیہ مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا یہ کہ میں ان کے ساتھ نہ ہوا حاضر، شہیدن معنی حاضر، یعنی ان کے ساتھ میں نہ گیا، ہمیں مصیبت نہیں پہنچی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ شکر ادا کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک جو ہے ہم لوگوں کے اوپر نعمت ہے، انعام ہے۔ حالانکہ یہ انعام نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے اوپر تو اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی تھی، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی تھی۔ اور آگے کیا ہے کہ جب انہی ایمان والوں کو جو جنگ کے لیے جاتے تھے، منافقین تو رہ جاتے تھے مدینے میں، جب ان کو اللہ کی کوئی نعمت پہنچتی تھی، فضل ہوتا تھا، ہے نا، فتح یاب ہوتے تھے، مال غنیمت بہت زیادہ حاصل ہوا کرتا تھا، تو اس وقت یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے حسرت کرتے تھے، افسوس کرتے تھے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، آج ہم لوگ جو بڑی کامیابی کو پہنچتے، ہے کہ نہیں۔ ایک طرف تو یہ کرتے تھے، جب نعمت پہنچی اس طرح کی حسرت کرتے تھے، تمنا کرتے تھے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے، جو انتہائی غلط تھا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر تمہیں پہنچے فضل من اللہ اللہ کی جانب سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ تو وہ کہتے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ گویا کہ تمہارے درمیان وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان مودتن کوئی دوستی نہیں تھی، یا لیتنی کاش کنت معہم فافوز فوزا عظیما میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔
اور یہ اس طرح سے بات کرتے تھے جیسے یہ لوگ تھے تو آپس کے دوست ہی، تو ایک ہی لوگ مدینہ میں لوگ رہا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اب منافقین جتنے منافق تھے، تمام منافقوں کی جو اندرونی حالات ہے، باطنی حالت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ان کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا، اور لوگوں کو پتا تو نہیں تھا، تو مسلمان آپس میں ساتھ ہی رہا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ جو منافقین تھے جنگ کے لیے نہیں جاتے تھے، مدینے میں رک جاتے تھے۔ جب یہ مسلمان جنگ کے لیے جاتے تھے صحابہ کرام، تو جب کسی جنگ میں ان کو شکست ہوتی تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ ہم شریک نہیں ہوئے۔ لیکن جب انہی مسلمانوں کو اللہ کا کوئی فضل پہنچتا، جیت ہوتی، ہے کہ نہیں، مال غنیمت حاصل ہوتا، تو اس صورت میں کہتے ہے بڑی افسوس کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہم جاتے تو بڑی کامیابی ہوتی ہے، جو ہے وہ لوگ افسوس کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں پہنچے اللہ کی جانب سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي، کہتے گویا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان مودتن کوئی دوستی نہیں تھی، كُنتُ مَعَهُمْ یا لیتنی، کاش كُنتُ مَعَهُمْ، میں ہوتا ان کے ساتھ، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے۔ مراد کون ہے؟ کافر لوگ۔ ارے دنیاوی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کو اپنایا، آخرت کو بھلا بیٹھا، آخرت کو بھلا بیٹھا، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ کون لوگ کیا کرتے ہیں؟ کافر لوگ کیا کرتے ہیں، مشرک لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایسے مشرک اور ایسے کافر جنہوں نے مسلمان مرد اور عورتوں پر ظلم کیا ہے نا، پریشان کیا کرتے تھے۔ دیکھو مدینہ پاک میں تو مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے کچھ تشریف یہاں لے آئے، کچھ کہاں تھے؟ مکہ میں تھے، اور دھیرے دھیرے کچھ ادھر ادھر پھیل بھی گئے تھے۔ تو جہاں کافروں کا قبضہ تھا ہے نا، جس شہر میں، جس گاؤں میں، تو کافر لوگ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کافروں سے کیا کیا جائے؟ جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے، تاکہ وہ لوگ اپنی شرارت سے باز آ جائے۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ، بس چاہیے کہ قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یشترون الحیات الدنیا، ان لوگوں سے جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فی سبیل اللہ، آج جو قتال کرے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پس قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، پس ہم اس کو دیں گے اجر عظیمہ، بڑا اجر ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، تو شہید کر دیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ شہید جو ہیں وہ اپنے قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے نا، لیکن تم لوگ اس کے شعور نہیں رکھتے۔ آری بات سمجھ میں؟ اور غالب آ جائے تو اس صورت میں دنیا کی زندگی تو ہے ہی ہے نا، مال غنیمت بھی کافی سارا ہاتھ آئے گا، اور آخرت میں ان کا مقام ہی کیا کہنا ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ جہاد کیا کرتے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مسلمان مال کے لیے، دولت کے لیے کبھی یہ جہاد نہیں کرتے۔ جہاد کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ فتنے کو ختم کرنا، فساد کو ختم کرنا، امن کو بحال کرنا، امن کو بحال کرنا۔ آری بات سمجھ میں؟ اور جو چھوٹے چھوٹے مظلوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے نا، تو ظالموں کے ظلم سے بچانا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، اگر وہ لوگ شہید ہو گئے تو ان کا مقام بڑا اونچا ہے کہ نہیں، یا شہید نے غالب آ گئے تو ان کو جو ہے اللہ کہتا ہم بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعِفِينَ، اور من الرجال والنساء والولدان، ترجمہ دیکھو، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اور بچوں میں سے، والمستضعفین، کمزور لوگوں کے لیے، ایسے کمزور لوگوں کے لیے، الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب،
اخرجنا ہمیں نکال من هذه القرية الظالم اہلها اس ظالم اس کے رہنے والے اس ظالم بستی سے جس کے رہنے والے ہیں، یا اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اس بستی سے تو ہمیں نکال۔ کیا مطلب ہے جی؟ مطلب وہی جو پچھلی آیت کے اندر میں تم کو بتا دیا، وہ یہ کہ دھیرے دھیرے اسلام جو ہے وہ مدینہ کے اطراف میں پھیلنے لگا ہے نا، لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو کچھ دیہات ایسے تھے ہے نا، یا کچھ شہر ایسا تھا جہاں جو ہے دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا، تو وہاں جہاں کافروں کا قبضہ تھا تو وہ لوگ ان مسلمانوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ان سے کہتے تھے تم اسلام کو چھوڑ دو، تم اس بستی سے نکل جاؤ، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ دعا کرتے تھے یا اللہ کسی کو پیدا کر جو ہمیں ان کے ظالموں سے بتائے، ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم قتال کیوں نہیں کرتے یار؟ ایسے لوگ جو کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ہے کہ نہیں، اور اسی طرح سے جو بے بس لوگ ہیں، ان لوگوں کے تم مدد کیوں نہیں کرتے، ہے نا؟ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم سے تم ان کو کیوں نہیں بچاتے؟ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ٹھیک، کہتے ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے کمزور لوگوں کے لیے، الذین یقولون جو لوگ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا تو ہمیں نکال من هذه القرية الظالم اہلها، ایک اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا اور تو بنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس ولیا، ٹھیک، دوست، وجعل لنا من لدن کا نصیرا اور تو ہمیں بنا، ہمارے لیے بنا من لدن کا نصیرا، اپنے لیے اپنے پاس سے نصیرا مددگار۔